دفتر لے کر آئے۔ نواب ایاز خان جوگزئی صاحب بلوچستان کی چند نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ بلوچستان کے بہت اہم سیاسی رہنما ہیں، جوگزئی قبیلے کے سردار ہیں، ریاست زوب کے جانشین اور ریاست زوب کے نواب ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ انہیں چیف آف آل پشتونز بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام پشتون قبائل جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ہیں، ان کے تمام قبائل، ان کے سردار ان کو ایز اے چیف اور نواب ریفر کرتے ہیں۔ بیفور دی کریشن آف پاکستان، کنگڈم آف زوب کا رقبہ انتہائی وسیع تھا اور یہ آج کے بلوچستان کا تقریباً پورا شمالی حصہ بنتا ہے۔ ہماری نواب صاحب سے ان کے دفتر میں 1.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں نے ان سے بلوچستان کی ریاستی تاریخ، قبائلی نظام اور آج کے اہم ملکی امور پر ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ اٹ واز سو نائس آف ہم کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں ان پرسن ٹائم دیا۔ نواب صاحب بڑے عوامی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی انٹلیکچوئل پرسنالٹی، ان کا شمار پاکستان کی صرف چند ایسی مخصوص شخصیات میں سے ہے جنہوں نے ملکی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی حقائق کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے انتہائی ڈس اپوائنٹڈ اور مایوس نظر آئے۔ I'll share a part of our discussion with you جس میں انہوں نے ریاست زوب کی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ ابھی بھی ہمیں تقریباً ہمارے علاقوں میں اگر میں یہ کہوں کہ 20-25% جو کو لوگ سمجھتے ہیں جمہوری، باقی اسی قبائلی نظام میں پسے ہوئے ہیں۔ ابھی وقت کے ساتھ قبائلی نظام بھی ماڈرن ہو گیا، اس میں بہت ساری جو خامیاں تھی وہ وقت کے ساتھ دور ہوتے گئی، ہم نے دور کی۔ اور میری فیملی کا یہ لوگ اسمبلیوں میں جب کہتے تھے کہ نواب انگریزوں کے گھوڑوں کو چارہ ڈالتے تھے، ہم کو مالش کرتے تھے، ہوں گے ایسے لوگ جن کو انگریزوں کی خدمت کی سلسلے میں یہ ٹائٹل ملا، لیکن بیسکلی ہماری جو ہے وہ سرداری ہے۔ ہاں، بلکہ جو یاغستان کہتے تھے، جو یہاں پھر کسی امپائر کی وہ نہیں تھی، تو بادشاہ روب اس کو کہتے تھے شاہ جہاں روبی، ان کو باقاعدہ تاج پڑا ہوا ہے، یہ روب کے بادشاہ تھے۔ پھر اس کے بعد مغل آئے، اپنانا آئے، انگریز آئے۔ میں یعنی سردار ہوں، تمندار ہوں۔ تمندار ہمارے بلوچستان میں، اس صوبے میں پشتون بلوچ، اس میں 5 تمندار ہیں۔ مری ہے، بگٹی ہے، کیتران ہے، لونی ہے اور جوگزئی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تمندار ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ آپ کا جو عوام ہے وہ خراج دیتا ہے، آپ کو ٹیکس دیتا ہے۔ تو پردادا جو میرے پیچھے تصویر لگا ہوا ہے، پردادا کے پردادا، جو کہ سردار بنگل خان تھے، نواب نہیں تھے، اور یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہ ہمارے بادینی بارڈر اور ایسٹ بارڈر پہ، یعنی لڑتے لڑتے پھر جب امیر عبدالرحمن خان کے دور میں انگریزوں نے اس پر زیادہ پریشر ڈالا، تو ان کو مجبور کیا کہ ان کے ساتھ یہ ڈیورن جو معاہدہ ہوا، ڈیورن لائن جو کھینچا گیا، وہ بھی باقاعدہ اس علاقے کے کچھ وہ رقم مقرر کیا تھا جو افغانستان کو ملتا تھا۔ تو انگریز نے اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ جتنے بھی میرے باغی ہیں اور آپ کے علاقے میں بیٹھے ہیں، یا تو ان کو خاموش کراؤ یا ہمارے حوالے کرو۔ تو نواب سردار بنگل خان کو اس نے امیر عبدالرحمن خان نے بلایا اور ان کو کہا کہ میرے انگریزوں کے ساتھ ایک جبری معاہدہ ہوا ہے، زبردستی کرایا گیا، میں مجبور ہوں، اس میں یہ بھی شامل ہے یا آپ نے جو جنگ انگریزوں کے خلاف شروع کیا ہے یا تو اس کو بند کرنا ہے یا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ادھر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال وہ بھی ایک ایگریمنٹ کا حصہ بنا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر یہاں پہ رہوں گا تو ایک مہاجر کی حیثیت سے، اور میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میرا ٹرائب
وہاں پہ ہے, میرے عزیز وغیرہ, میرے ساری فیملی وہاں پہ ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا میں جاؤں گا. تو اس کی گارنٹی دی گئی کہ انگریز اس کو کچھ نہیں کہے گا. تو وہ آیا اور انگریز نے ان کو لے جا کے پورا دہلی وغیرہ وغیرہ اپنا امپائر دکھایا, اور اس کے بعد ان کو سیستان مشن پہ بھیجا گیا. ان کے نواب بنگل خان جوگیزئی اور کیا کہتے ہیں نواب میراب خان بگٹی, اکبر خان بگٹی, نواب اکبر خان بگٹی والے, ان کو سیستان مشن پہ بھیجا گیا. 2 سال انہوں نے لگائے ڈیمارکیشن کرنے کے لیے, ایران بارڈر اور یہ پاکستان بارڈر, یہ افغانستان کا. یہ ڈیمارکیشن کیا اور اس کے بعد ان کو نوابی کا ٹائٹل دیا گیا. تو ہم نے یہ قربانی دی ہے قوم کے لیے, اور وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا, بڑا بیٹا نواب محمد خان جوگیزئی, نوابی ان کو 24 سال کی عمر میں تقریباً ملی. پھر ہوتے ہوتے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا یہاں سے برٹش بلوچستان سے منتخب ہوا, اور شاہی جرگہ, کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ اسمبلی تھی نہیں, ادھر 4 ریاستیں تھی بلوچ کی, اور یہاں پہ شاہی جرگہ تھا. وہ شاید یہاں پہ پکچر نہیں ہے. تو اس شاہی جرگے میں تقریباً ڈیرا بگٹی اور مری اور جمالی اور اس سے 7 نمائندے تھے, اور باقی پشتون کے میجورٹی تھی. اس شاہی جرگے کا جو ہیڈ تھا وہ نواب محمد خان جوگیزئی تھا, اور وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا جو ممبر تھا اسی وقت پاکستان بننے کی ہو رہی تھی. تو اس نے, اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر زیادہ ٹائم لے گا, مختصراً کہ پاکستان بن رہا ہے اور لابنگ شروع ہوئی نہرو کی طرف سے بھی, قائد اعظم کی طرف سے بھی, اور ان کا ووٹ اس لیے اہمیت رکھتا تھا کہ اس پورے علاقے کا ایک ہی نمائندہ. نہرو نے آفر کی کہ نواب صاحب کو کہ ہم آپ کو 18 کروڑ روپے دیتے ہیں, آپ کو علیحدہ ریاست دیتے ہیں 1947 سے پاکستان میں, آپ پاکستان کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں, اور ہم آپ کو سالانہ بجٹ 5-5 کروڑ روپے بھی دیتے رہیں گے. تو اس میں خان افقلات نے, جو ان کی علیحدہ ریاست تھا, انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا نواز صاحب کے پاس کہ آپ ایسے کریں, ووٹ پاکستان کے حق میں نہ دیں, ہم اور آپ مل کے علیحدہ ریاست بناتے ہیں یا قندھار کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تو دیکھو, یہ چیف کمشنر پروونس تھا, یا برٹش بلوچستان, یعنی ہمیں یہ نام کیوں دیا گیا؟ اب اس برٹش کولمبیا ہے, برٹش فلانا ہے, اپنا اپنا نام دیا ہے, چونکہ یہاں پہ پشتون میجورٹی تھی, بلوچ کا اپنے اسٹیٹ تھے. تو ہمیں یہ پہلے دفعہ یہ نام کیوں ہم پہ لاگو کیا, سمجھ گیا. اس کے بعد ان کے نواب محمد خان کے جو دوسرے صاحبزادے تھے, دوسرے نمبر پہ, جو گورنمنٹ سرونٹ رہے, پھر ریٹائرڈ ہوئے ایز اے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے ممبر تھے ان کے, پھر سینیٹر بنے, اور اس نے قرآن شریف لا کے والد کی گود میں ڈالا کہ بابا مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے, آپ نے ووٹ ضرور پاکستان کو دینا. تو فی سبیل اللہ ہم نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا, پاکستان بنا, برٹش بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا. اب اس وقت جو پولیٹیشنز تھے, کمپرس پولیٹیشن, نیشنلسٹ, انہوں نے جہانگیر شاہ کو کہا کہ آپ نے تو والد کی گود میں قرآن ڈال کے پاکستان بنوایا, لیکن جو آپ کے ساتھ سلوک ہوگا اسی پاکستان میں وہ آپ دیکھتے رہے. اور وہی ہوا کہ کچھ وقت بعد
नौज़ादा जहांगीर शाह जो उस वक्त गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तहसीलदार थे क्या था, उनको फारिग करके घर भेज दिया। पहली दफा उनको ये इनाम मिला पाकिस्तान बनाने की सिले में। फिर बाद में फिर उनको लिया गया, और खैर आखिरी उम्र में जब मैं सेनेट में था, 90+ हो चुका था उसके एज। अच्छा। तो जब मुझसे हाथ मिलाता था तो उनके आंसू निकलते थे और मुझे कहते थे कि मैं क्या बना रहा था और ये क्या बना। मेरे ज़हन में क्या था कि मैं क्या बनाऊंगा, क्या विजन था, लेकिन ये क्या बना। और फिर मेरे साथ ये होता है, क्योंकि मैं कौम की बात करता हूँ, हकूक की बात करता हूँ, कि मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मेरा ट्राइब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पश्तून भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बलोच भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जब तक इस घर को, चारों भाइयों को आप यूनाइटेड नहीं रखोगे, यूनाइटेड उस वक्त रहेगा जब आप उसके हकूक को बराबर रखेंगे, आप बराबर उसको ट्रीट करते रहेंगे तो यूनाइटेड रहेगा। नवाब साहब से डिस्कशन के बाद हम रुखसत के तलबगार थे, लेकिन मेहमान नवाजी की आला रवायात के तहत नवाब साहब ने हमें अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया। रवायत के तहत हमने भी इस एजाज को कबूल किया और नवाब साहब के साथ ट्रेवल करके डिनर के वेन्यू पे पहुंचे, जहां पे पाक अफगान बिजनेस कम्युनिटी के नोटेबल्स से मुलाकात हुई।